السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے اے اشرف زمانہ زمانے بلد نما ترہائے بس کا راز کری دے کرم خوشا یہ خمسط نطفی بدا حر الوبائی فاطمہ المصطفیٰ والمرتضى وابنہم الفاطمہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا الحسن والحسين وعلى آل سيدنا الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک و صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے اس بستی کے وہ تمام تر حضرات جنہوں نے اس عرس میں جس طرح سے بھی شرکت کی، اللہ کی نظر سے دعا ہو کہ اللہ ان کی شرکت کو قبول فرمائے، اور ہم سب پر اللہ کے محبوبین بندوں کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ حضور محمود الکل علماء کی ذات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں مختصراً کہ لوگ اپنے القابات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی کاوشیں کرتے ہیں، تب جا کر انہیں کوئی لقب ملتا ہے، کوئی ٹائٹل ملتا ہے، کوئی نام ملتا ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری عوام کا یہ ذہن بن چکا ہے، حج کا موقع بہت سارے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہیں، واپس آئیں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ان سبھی کے حج کو قبول فرمائے، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم حج کو تو جا رہے ہیں، مگر جب ہم واپس آئیں تو لوگ ہمیں ہمارے اصل نام، کسی کا نام سرفراز ہو، کسی کا نام یوسف ہو، تو لوگ سرفراز اور یوسف نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ حاجی صاحب ہمیں اللہ کی طرف سے تمہیں اتنا مقدس در مل گیا، دنیا تمہیں خود حاجی کے نام سے پکارے، اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارا حج اگر مصطفیٰ جان رحمت قبول کرے تو یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ محبوب علماء کی ذات وہ ذات ہے کہ لوگ القابات کے لیے ساری طاقت خرچ کر دیتے ہیں، مگر محبوب علماء کو عوام نے محبوب نہیں بنایا، بلکہ علماء سنت نے محبوب علماء کو محبوب علماء کا نقب دے دیا، اور یہ بنا
کچھ قربان کر دیتی ہے تو علماء اسے محبوب العلماء کا لقب دیتے ہوئے محبوب العلماء کی زندگی صحیح تھا بابو، صحیح تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب العلماء بہت ہو گئے یہ ذات اللہ اکبر صبح و شام جس کی گزرتی ہو تو یہ دل میں تمنا لے کر کہ کاش میری وجہ سے کوئی ایسا کام ہو کہ کوئی بہتا ہوا آئے اور میں اسے مصطفیٰ کے دین پر راہ راست پر پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہو مسلمانوں، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہے کسی کو، مگر یہ شرع اللہ اپنے خاص محبوبین بندوں اور آل رسول کی شان تو اللہ اکبر، خدا کی قسم عشق رسالت جن کے دلوں میں ہوگا، عشق آل رسالت ہم سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ عشق رسالت ایمان کی جان ہے، عشق رسالت ایمان کی پہچان ہے، عشق رسالت ایمان کا مقام ہے، عشق رسالت ایمان کی شعاع ہے، مگر عشق آل رسالت ایمان کا معیار ہے۔ جن کے دلوں میں نبی کی یاد کی محبت نہیں ہوگی ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اسے محبوب العلماء حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید ماد اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید آصف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بولا کے نعرے لگائے، صبح و شام نعرے لگائے، مگر یہ نعرے نہ تمہاری دنیا کو کامیاب کریں گے اور نہ تمہاری آخرت۔ خدا کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے لے کر آج تک تاریخ کا مطالعہ کر لو، جو نبی کی آل کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ آفتاب اور مہتاب کی طرف چمکتا ہوا۔ ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرو، عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ کرو، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرو، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرو، ائمہ، فقہاء، مفسرین، اولیاء کاملین جنہیں بھی دیکھو گے ان کی گردنوں میں تمہیں نبی اور آل رسالت کا پٹا اسی لیے کیا کہا، لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا اعلان کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، مگر حقیقت سے دور، صرف نعروں سے کام نہیں بنتا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری عوام آج وجہ کیا ہے کہ ہماری عوام پریشان، ہماری عوام مجبور ہے، ہماری عوام اہل سنت بے کس نظر آ رہی ہے، جسے دیکھو ہمارے علماء پر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سارے سلاسل اپنی اپنی جگہ خط پر ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ ان سلسلوں پر، ان سلسلوں کے بانی مبانی پر، ان سلسلوں کے اکابرین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ماں اشرف یہ اعلان کرتا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی آل کی محبت نہیں ہے۔ اگر نبی کی آل کی محبت ہوتی تو کبھی بھی آل رسالت کے خلاف وہ نہ زبان اٹھاتے اور نہ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہے اور حقیقت میں ان کا دل اس عشق سے خالی ہے جو عشق امام احمد رضا کو مجدد اعظم بناتا ہے۔ وہی عشق چاہیے
صرف ناروں سے کام نہیں بنتا، نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب خراب۔ زندگی کو دیکھے بے دم یہی پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ نے کہہ کیا رہے ہیں یہ سب کچھ دنیا اور آخرت اگر لینا ہے تو آل مصطفیٰ کے در پہ سب ملے گا، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ ولایت کی بات چلیے، کیا شان ہے، اللہ کی قسم بھی مجھ سے پیش کر، ہندوستان کے راجہ تو ہمارے خواجہ، بے شک یہ بات سچ ہے، 100% سچ ہے اور حقانیت پر سلطان ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی شان۔ مسلمانوں، حکومتیں آتی ہیں جاتی، آئیں گی جائیں گی، ان کا کام ہے۔ الیکشن ہوتا ہے، بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، ساری پارٹیاں اپنا اپنا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بی جے پی والے اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت ہماری بنے گی، کانگریس والے اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت ہماری بنے گی، آپ پارٹی اپنا دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت ہماری بنے گی۔ الغرض جتنی پارٹیاں ہیں سب اپنا اپنا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت ہماری بنے گی، بہار میں حکومت ہماری بنے گی۔ مگر سنو مسلمانوں، یہ پارٹیاں آتی ہیں، آئیں گی، جاتی ہیں، جائیں گی، جاتی رہیں گی۔ کسی کی حکومت 2 سال، کسی کی حکومت 4 سال، کسی کی حکومت 5 سال، کسی کی حکومت 7 سال، کسی کی حکومت 10 سال۔ آئیں گی، آتی ہے، آتی رہے گی اور جاتی رہے گی، مگر بھارت کی سرزمین پر آج سے نہیں، بھارت کی سرزمین پر آج سے نہیں، کم و بیش 800 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں، جو حکومت، جن کی حکومت ہندوستان میں چل رہی ہے، اس نام کا نام ہے غریب نواز، جن کی حکومت 800 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک قائم رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ پارٹیاں آتی ہیں، آئیں گی، جاتی ہیں، جاتی رہیں گی، مگر بھارت کی سرزمین پر اگر حکومت ہے تو صرف خواجہ ہندل ولی۔ قیامت تک ہندوستان میں اگر سکہ چلے گا تو خواجہ ہندل ولی۔ دنیا جانتی ہے کیا ذات ہے غریب نواز کی، مسلمانوں، مگر وہ چہاروں مولا کائنات مشکل کشا حسنین کے والد، فاطمہ کے شوہر، داماد مصطفیٰ کی ذات، خدا کی قسم تعریف کے لیے الفاظ کم ہیں، کیا شان ہے فاتح خیبر پر۔ مگر آج کچھ لوگ اس مقدس ذات پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ارے ولایت جن کے صدق اور قربین علماء بیان کرتے ہیں، آدم سے لے کر مہدی تک عالم ارواح میں سب کے سردار مولائے بے شک اور صرف یہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر مہدی تک جتنے اولیاء آئے ہیں، یا قیامت تک مہدی تک جتنے اولیاء آئیں گے، جنہیں بھی علم، تقویٰ، ریاضت، ولایت ملی ہے یا ملے گی تو مولا کائنات کے صدقوں کو
بادل کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء ہو، وہ حور کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء ہو، وہ شیر کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء ہو، وہ عیسیٰ کی امت میں، وہ موسیٰ کی امت میں، وہ زکریا کی امت میں، وہ یحییٰ کی امت میں، الغرض جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کی امتوں میں جتنے بھی اولیاء آئے سب کے سردار مولائی آئے۔ حضرت سلیمان کی امت میں پیدا ہونے والے آصف بن برخیہ، آؤ ذرا پوچھے تو صحیح، اے آصف بن برخیہ ہمیں ذرا بتائیں، ہم غلام جاننا چاہتے ہیں کہ اے آصف بن برخیہ آپ کے اندر اتنی تیزی آئی، آپ کے اندر اتنی رفتار آئی کھڑوں سے، یہ صورت رفتار کی وجہ کیا ہے کہ آپ پلک چھپکتے ہی بلقیس کا تخت لے کر حاضر، حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ پوچھیں تو صحیح اے آصف بن برخیہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آپ کے اندر رفتار آئی کہاں سے، تیزی آئی کہاں سے؟ تو مسلمانوں سنو، آصف بن برخیہ مچل کر جواب دیتے ہیں، لوگوں پستانے ولایت باندھنے سے پہلے میں نے مولا کائنات کے قدموں کو بوسہ دیا تھا، اسی کا صدقہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی میں بلقیس کے تخت لے کر حاضر، پلک جھپکتے ہی میں بلقیس کا تخت لے کر حاضر ہو گیا۔ اس کی وجہ کچھ اور نہیں، صرف مولا کائنات کے قدموں کا صدقہ، دستار ولایت باندھنے سے پہلے میں نے علی کے قدموں کو بوسہ دیا تھا، یہ اسی کا صدقہ۔ بولی ان کے نام کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی گرتا ہوا علی کا نام لے لے تو گرنے سے پہلے علی کی مدد، نام لے کر دیکھو مشکل کشا کا گرنے سے پہلے مولا کائنات کی سماعت۔ مسلمانوں آج ایک مہم چل رہی ہے، ایک پلاننگ چل رہی ہے، سادات کے خلاف، سیدوں کے خلاف، مگر سنو کربلا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت لوگ آئیں گے، بہکائیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پلاننگ کریں گے، مگر اس وقت سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک آل رسول اہل بیت سادات کی مدد اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے طفیل کی تھی، کربلا میں تھی، آج بھی، اور صبح قیامت تک اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل آل رسول کی مدد ہونا 22,000 کا لشکر کے مقابل میں قیامت تک کے لیے آقا حسین ہم عاشقوں کے دل میں محفوظ ہو گئے، ہم غلاموں کے دل میں محفوظ ہو گئے، اور یزید صبح قیامت تک کے لیے ملامت اور لعنت کا حق۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کچھ اور نہیں، وجہ صرف یہی تھی، دوسرے عالم رسالت کے خلاف آواز کرے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے خلاف آواز۔ اس لیے مسلمان اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور سرخروئی حاصل ہے تو آل رسول کی دعوت سے وابستہ مسلمانوں، ہم آپ
سید زادے ہیں، ہم سے غلطیوں کو صدور ہو جائے، غلطیاں سرزد ہو جائے، اور آل رسول سے غلطیاں سرزد ہو جائے، ہم کسی اہل سنت و جماعت کے مفتی کے پاس جائیں اور یہ سوال کریں، مفتی صاحب قبلہ کسی نے صاحب ہے، ہم نے دیکھا ہے کچھ ان کے اندر کمی غلطیاں دیکھی ہے، مفتی صاحب قبلہ ذرا مسئلہ بیان فرمائے، کیا ان غلطیوں کے باوجود ہم ان کی تعظیم کریں یا نہ کریں؟ ایک کامن انسان ایک سید زادہ ہے اور ایک کوئی مفتی صاحب قبلہ اگر ان کے دل میں عشق مصطفیٰ رسول کا سچا عشق ہے، اہل سنت و جماعت کے مفتی ہے، وہ مسئلہ لکھیں گے یہ جو کامن انسان ہے، جو عام انسان ہے، اگر اس سے غلطی سرزد ہو گئی تو اس کی تعظیم ختم، تعظیم کا حقدار اور سید زادہ اس کے تعلق سے فرمائے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر غلطی کو صدور ہو گیا وہ غلطیاں کو غلطیوں کو صدور ہو گیا اس کے باوجود سید زادے کی آل رسول کی تعظیم کی جائے۔ تو من چلا سائے تھے سوال کہ وہ نوریے ایسا ماجرہ کیوں کامن انسان سے غلطی ہو تو اس کی تعظیم ختم، آل رسول سے غلطی ہو تو بھی تعظیم باقی وجہ کراتے یہ مسئلے ڈیفرنٹ کیوں ہو گئے، یہ مسائل الگ کیوں ہو گئے؟ تو مفتی صاحب مچھر کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اے سائل سن، اس لیے کہ آل رسول اور سادات سید زادے کی تعظیم ان کے گناہوں کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، سید زادوں کی تعظیم اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، وہ مصطفیٰ جانے رحمت کی اولاد ہے، وہ آل رسول ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، اس وجہ سے ہم غلام سید زادوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت، سبحان اللہ سے پوری حدیث آیت قرآنی اور حدیث کریمہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا، ساتھ مختصر حضرت عبداللہ ابن مبارک جلیل حدیث کی کتابوں میں بڑا کام کرنے والی ذات کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک، مگر مسلمان ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علیہ رسالت مصطفیٰ کی اولادوں کا دعوی پکڑا، کامیابی تمہارے کرم سے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی اولادوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر محدث حج کی تیاریوں میں لگے، کرتے بازار پہنچے اور سفر حج کے لیے سامان کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا، سامان لے رہے تھے، خرید رہے تھے، اچانک ایک سید زادی نظر آئی، عبداللہ ابن مبارک میرے بچے بھوکے، میرے پاس مال و دولت نہیں، عبداللہ ابن مبارک مجھے کچھ عطا کر دو تاکہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھلا سکوں۔ خدا کی قسم عبداللہ ابن مبارک نے سوچا نہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا اور سارے سوال کرنے والی خاتون سید زادی، انہوں نے سارا مال اٹھایا اور سید زادی کو صرف یہ سوچ کر کہ اے عبداللہ ابن مبارک حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور میں حج کر چکا، فرض ادا ہو چکا، آج مانگنے والی کوئی اور نہیں، مانگنے والے اس در کی ہے جس در کی شان یہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کی دست عطا کی شان واللہ یوتی وانما لا خاطر۔ اے عبداللہ ابن مبارک تجھے جو کچھ ملا ہے یا جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے دست کرم اور قیامت تک آنے والی
عبداللہ ابن مبارک نے پورا مال اٹھایا اور پھر اب عبداللہ ابن مبارک گھر واپس تشریف لاتے آئے اور سوچنے لگے کسی اور کو نہیں دیا بلکہ اسے دیا جس کا صدقہ میں اور میری نسلیں کھائے جس کا صدقہ میں اور میری نسلیں نہیں کائنات کے کوشے میں رہنے والی ہر شے جو زندہ ہے جس کے اندر جان ہے جسے رزق ملتا ہے تو آلے مصطفیٰ کا صدقہ. اور یہی سوچتے سوچتے بستر پر لیٹنا کیا تھا کہ تقدیر جل گئی. سو گئے اور سوئے کیا تو کہتے تمہیں نہ دیکھے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. سوئے اور سوئے کی مقدر جگ گیا خواب میں پیارے آقا تشریف لے آئے. حدیث پاک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا. اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ میری صورت وہ میری شکل بنا. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں اب حاجیوں کا قافلہ واپس آیا اور عبداللہ ابن مبارک اپنی بستی میں موجود تھے. جیسا کہ ایک ماحول ہوتا ہے حاجی جاتے ہیں تو ہم اور آپ چھوڑ لے جاتے ہیں استقبال کے لیے جاتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک بھی گئے وہ جا کے قافلے کو لے لے. اب جب عبداللہ ابن مبارک حاجیوں کے قافلوں کو لینے گئے تو سارے حاجی یہ کہتے ہوئے نظر آئے عبداللہ ابن مبارک آپ کو حج مبارک. ابتدا سے شروع کرنا ہے اے عبداللہ ابن مبارک آپ کو حج مبارک. مانو عبداللہ ابن مبارک پریشان ہو گئے. ماجرا کیا ہے؟ میں تو اپنی بستی سے باہر نہیں گیا اپنے شہر سے باہر نہیں گیا اپنے ملک سے باہر نہیں گیا پھر یہ لوگ مجھے حج کی مبارکباد کیا وجہ ہے؟ پریشان ہے بے چین ہے بے قرار ہے. عبداللہ ابن مبارک آئے بے قراری کے عالم میں بستر پر لیٹ گئے اور بستر پر لیٹے نیند لگ گئی سو گئے. خواب میں پیارے آقا تشریف لے آئے. آقا تشریف لے آئے. حدیث پاک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ میری صورت پر دست دراز فرماتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آقا آپ تو اپنے ہر غلام کی دستگیری فرمائے. آپ تو رحمت للعالمین ہے. یہ ماجرا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حاجیوں کا قافلہ آیا اور وہ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے. حالانکہ میں جانتا ہوں اور پورا ملک پوری بستی میری جانتی ہے کہ میں حج کے لیے نہیں گیا. پھر وجہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مبارک تمہیں حج آقا اس نقاب سے اس حجاب سے پردہ ہٹا دیجئے اور میری دستگیری فرمائیے. رحمت للعالمین کی سخاوت آقا کا کرم موزے مارنے لگا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک تو نے میری بیٹی کو میری محبت میں اپنا سارا مال دے دیا. تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے. مسلمانوں شریعت کا
تو ایمان آقا دستے دعا کسی کے لیے اٹھا دے ساری نسلیں اس دعا کے سب سے حسین قیامت تک فیضیات آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آقا فرماتے ہیں تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی, میں نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا بارے الہ عبداللہ ابن مبارک نے میری محبت میں میری شہزادی میری بیٹی کو اپنا سارا مال دے دیا اور حج کے لیے نہیں گئی, تو اس کی خدمت کو قبول فرما دیا. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں میں جنبش دی اور دعا ہوئی. اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی خدمت کو قبول کر لیا اور آقا فرماتے ہیں باری الہ عبداللہ ابن مبارک حج کو نہ جا اور میری بیٹی کو دے دیا حج کو نہ جا سکے. باری الہ تو عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا. عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دے جو عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے حج کرتا ہے. اے عبداللہ ابن مبارک یہ بستی والے جو تجھے حج کی مبارک بات دے رہے ہیں انہوں نے تیرے اسی ہم شکل کے فرشتے کو دیکھا تھا جو تیری طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. تیری طرف سے نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ اسی کو دیکھ کر تجھے مبارکباد دے. یہی نہیں مسلمانوں بلکہ آقا فرماتے ہیں میں نے دعا میں مزید یہ کہا کہ بار الہ عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ ہو جو ان کی طرف سے حج کرے. انسان نہیں بلکہ قیامت تک حج کرتا رہے اور قیامت تک عبداللہ ابن مبارک کو اس کا ثواب. مسلمانوں یہ اہل رسالت کی خدمت کا صدقہ ہے کہ اللہ اپنی دست عطا سے خود اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں ہم اور آپ کچھ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ نام ہو جائے, یہ سوچتے ہیں کہ وہ پسند کر لے, یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا چرچا ہو, مگر قسم ہے اللہ کی عزت کی کہ اہل رسالت کا در و در ہے. اس طرح سے جو خدمت کرتا ہے اس کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست عطا سے. وما بالتوفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات آج کی یہ پاکیزہ محفل, آج کی یہ بزم محبت بنام سے محبوب العلماء جو محبوب العلماء اکیڈمی زیر اہتمام سالہ سال کی طرح ان سال اسی سرزمین پر منعقد ہے. جس بزم محبت کے موقع خصوصی ایک ایسی ذات ہے, ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ذات جن کی شخصیت متعدد تعلق نہیں. میری مراد دنیا سنیت کی ایک اپنی شخصیت حضور پیر طریقت عامل شریعت شہزادہ حضور محبوب علماء حضرت علامہ الشاہ سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ جو اس وقت رونق منبر ہیں, جن کے نورانی چہرے کی زیارت ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں.